الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایسی شاہراہ پر چھوڑ کے گئے ہیں جس کی روشنی بھی راتوں کی طرح اجالی اور روشن ہے. اور جو کوئی اس راہ سے انحراف کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ان کے حق میں تباہی بربادی مقدر ہوتی ہے. محترم حضرات، آج جس موضوع پر خطیب صاحب نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے حالیہ زلزلہ جو ترکی اور شام میں آیا ہے. محترم حضرات، ہم تمام یہ جانتے ہیں کہ یہ زلزلہ ابھی جو گزشتہ ہفتے آیا تھا، کچھ دن پہلے آیا تھا، وہ صرف 1 منٹ یا اس سے بھی کم منٹ میں پوری تباہی بربادی مچا کے چلے گیا. اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہمارے اعمال کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر اور بحر میں، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو چکا ہے. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو مزہ چکھائیں ان کے بعض اعمال کا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آئیں، تاکہ وہ لوٹ آئیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بعض گناہوں کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہمارے پورے گناہوں کو کی گرفت کرنے لگے تو روئے زمین پر ایک آدمی بھی باقی نہیں رہے گا، بچے گا نہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم علی ما ترک علی ظہرہا. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو کی گرفت کرنے لگ جائے، ان کے ایک ایک گناہوں کی پکڑ کرنے لگ جائے، تو اللہ تبارک تو روئے زمین پر کیا ہے، ایک آدمی بھی بچے گا نہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. اور لیکن جب حد سے زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں اور حد سے زیادہ سرکشی اور بغاوت ہونے لگتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عذاب کا کچھ حصہ ظاہر کرتے ہیں اور نازل کرتے ہیں، تاکہ لوگ کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی طرف لوٹیں، گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کو ترک کر دیں. تو چنانچہ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو. تم کو جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے دنیا میں، جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہاتھوں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سارے ویسے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ جو نشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ، جو یہ عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، یہ صرف اور صرف کیا ہے، ہم کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. اور ہم یہ نشانیوں کو جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، عذاب کی شکل میں ہو اور دوسرے شکل میں، کبھی عذاب کیا ہے زلزلوں کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی بیماریوں کی شکل میں، یہ مختلف طریقوں سے، اور کبھی سورج گرہن ہوتا ہے، کبھی چاند گرہن ہوتا ہے. غرض مختلف قسم کی نشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے لوگوں میں بھیجتے ہیں، تاکہ لوگ کیا ہے ڈریں، خوف کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا نُرْسِلُ، اور ہم نہیں بھیجتے ہیں ان نشانیوں کو، إِلَّا تَخْوِيفًا، سوائے صرف کیا ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. یہ زلزلے جو آتے ہیں
تو اس سے ہم کو کیا عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم یوں ہی عام جس طرح سے مصیبتیں پریشانی آتی ہیں یوں ہی گزر جائیں اور عبرت نہ حاصل کریں تو یہ ہمارے سمجھیے ضمیر کی موت ہے. یہ گویا ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. اگر ہم اس سے عبرت حاصل نہ کریں, نصیحت حاصل نہیں کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کیا ہے مردہ ہو چکے ہیں, ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں, اور ہم کو کیا ہے دنیا اور میں اتنے منہمک ہو چکے ہیں کہ ہم پر غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کس طرح سے ہوتا تھا. رسول اللہ اگر تیز ہوائیں چلتی, صرف تیز ہوائیں چلتی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرنے لگ جاتے, بیٹھ جاتے اپنے اوپر اور کہتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو رحمت کی ہوائیں بنا دے, اس کو عذاب کی رحمت بنا دے. اور اسی طرح اگر بادل گہرے چھانے لگتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے, گھر باہر نکلتے, اندر جاتے, باہر جاتے, اندر آتے, اور پریشان رہتے جب تک کہ وہ کیفیت چھٹ نہ جاتی, دور نہ ہو جاتی, اور سمجھتے کہ کہیں کہ پہلے کے لوگوں نے بھی ایسے ہی سمجھا تھا کہ یہ بارش آ رہی ہے, بہت ہم پر رحمت کی بارش نازل ہوگی, لیکن وہ ان کے لیے عذاب کا باعث ثابت ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوتا تھا کہ اگر تیز ہوائیں چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے, اس کی فوری دعائیں کرنا شروع کر دیتے, اور گہرے بادل چھا جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. لیکن ہمارے پاس بے شمار آیتیں آ رہی ہیں, بے شمار نشانیاں ہمارے پاس سے ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہیں, لیکن ہم کیا ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کو کیا ایزی لیتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا امین الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے ہیں, برائیاں کی ہیں, کیا وہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ ان یخسف اللہ بہم الارض, کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا نہ دے, کیا اللہ تعالیٰ کے زلزلوں سے اور دھسا دیے جانے سے بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ برے کام کرنے والے اتنے ڈیڈر اور بے خوف ہو چکے ہیں کہ وہ لوگوں کو کوئی خوف اور پریشانی نہیں ہے, من مانی جو چاہے کرتے چلے جائیں؟ ایسا نہیں. اور یا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر کیا ہے زلزلوں کی شکل میں آ سکتا ہے. اور یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, یا ان کے پاس عذاب اس طرح سے آتا ہے جہاں سے آ سکتا ہے جہاں ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو, ایسے جگہوں سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہ. او یاخذہم فی تقلبہم, یا اللہ تعالیٰ ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے سکتا ہے, وہ اپنی دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور اسی حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پکڑ لے سکتا ہے. فما ہم بمعجزین, اور اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کر نہیں جا سکتے. یعنی آج دنیا انسان ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی کر چکی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے, اللہ تعالیٰ کی کہ ان نشانیوں کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں ڈھیر ہو کے رہ جاتا ہے, اس کی ساری عمارتیں, ساری ٹیکنالوجی, ساری مشینری ختم ہو کے رہ جاتی ہے کوئی جگہ. پھر اللہ تعالیٰ او یاخذہم علی تخوف, یا اللہ تبارک تعالیٰ تم کو کیا خوف کے میں مبتلا کر دے سکتا ہے, خوف کی حالت میں مبتلا کر دے سکتا ہے. یعنی خوف کا عذاب, یعنی ہر طرف باہر نکلے تو ڈر, خوف, اپنی جان کا خوف, مال کا خوف. کس طرح سے بعض ممالک میں جس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ باہر نکلیں تو آپ کو تو یہ کیا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کیا ہے صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ مختلف عذابوں کے ذریعے سے لوگوں کو عذاب ہوں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تصلون. جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو لوگوں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو لوگ کس طرح سے کیا ہے بھاگنے لگتے ہیں, یعنی پریشان رہتے ہیں. ہر ایک کو اپنی فکر لگی رہتی ہے, کوئی ادھر بھاگنا چاہتا ہے, کوئی ادھر بھاگنا چاہتا ہے, اور کہیں کوئی امن کی جگہ, کوئی یعنی سکون کی جگہ, پناہ کی جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ ہمارے عذاب کو محسوس کرنے لگتے ہیں تو اذا هم منها يركضون, تو اس سے بھاگنے لگتے ہیں, ادھر ادھر بھاگیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تركضوا, تم بھاگو نہیں, ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت. وارجعوا الى ما اترفتم, اور تم لوٹ جاؤ اپنے انہی آرام گاہوں اور عائش گاہوں کی طرف اور اپنے گھروں کی طرف. لعلکم تصلون, تاکہ تم سے پوچھا جائے, تمہارے کرتوتوں کے بارے میں پوچھا جائے. یعنی لوگ کیا ہے وہ ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں, اپنے محلات,
اور اپنے پہلے سے فلاں ساری چیزیں ان کو اپنی اس کی فکر نہیں رہتی ہے اور چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتے ہیں. بس اپنی جان بچ گئی تو بس ہے, بلکہ بھاگنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو یہ لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے کیا ہے یہ عذابوں کو نازل فرماتے ہیں تاکہ لوگ کیا ہے جب غفلت میں پڑ جاتے ہیں, جب برائیوں میں زیادہ ہو جاتے ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو چھوٹے عذاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں تاکہ بڑے عذاب سے ان کو بچا لیں. ان کو یعنی قیامت کے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں ہی عذاب ہے اس واسطے نازل فرماتا ہے تاکہ ان کو دنیا میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کیا ہے عذاب کے ذریعے, تکلیفوں کے ذریعے ان کے تمام گناہوں کو ختم کر دے اور قیامت کے دن ان کو کیا ہے کہ بڑے عذاب سے ان کو بچا لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ, ہم ضرور کیا ہے دنیا میں کیا ہے عذاب کا مزہ چکائیں گے, چھوٹے عذابوں کا مزہ چکائیں گے بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ لوگ لوٹ جائیں. جب انسانوں کے اوپر مصیبت پریشانی آتی ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں اور پھر کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان پر ہم فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب مختلف طریقوں سے آ سکتے ہیں. پچھلی بھی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں بے شمار قوموں کا ذکر بھی کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے, قوم عاد کا, قوم سمود کا, فرعون کا, جو اپنے وقت کے بڑے بڑے سپر پاور تھے, طاقت میں کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ سارے قوموں کا ذکر کرنے کے بعد ایک جگہ ذکر فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, یہ تمام قوموں کا جو کو ہم نے پکڑا, گرفت کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا, تو ان میں سے بعض قومیں وہ ہیں جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی, اور بعض کو ہم نے چیخ کے عذاب کے ذریعے ان کو پکڑ لیا, اور بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ عذابوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے, وہ اپنے بندوں کو کیا مصیبت پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتا, بلکہ وما كان اللہ ليظلمهم, وہ تو ارحم الراحمین ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, وہ بندوں پر کیا ہے رحم کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتا ہے. لیکن اگر بندے خود حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان اللہ ليظلمهم, اور اللہ تبارک تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون, تو لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے, اپنے آپ پر اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے. تو دنیا کا تو یہ عذاب یہ ہے, دنیا میں یہ اس طرح سے ہے. لیکن آخرت کا عذاب اور آخرت کا زلزلہ کیسا ہوگا, وہ اس سے کہیں زیادہ اور سنگین اور خطرناک ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی ایک نقشہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ یوں کھینچتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو, بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم, ایک بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا, تم دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی, دودھ پلانا سب بھول جائے گی, چھوڑ کر بھاگ جائے گی اپنے چھوٹے بچے کو. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, ہر حمل والی کا حمل کیا ہے ضائع ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, اور تم دیکھو گے کہ لوگ کیا ہے نشے میں ہے, پریشان ہیں. ہاں وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں, بلکہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی اتنا سخت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا یہ حالت ہو جائے گی. تو غرض یہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ عذاب جو بھیجتا ہے, یہ سارے کے سارے یہ جو نشانیاں بھیجتے ہیں, جو عذاب نازل فرماتا ہے, یہ ساروں کے لیے عذاب نہیں ہوتا ہے. کسی کے لیے عذاب کا باعث بنتا ہے یہ چیزیں, اور کسی کے لیے آزمائش کا سبب بنتا ہے, اور کسی کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بلندی کے درجوں پر نہیں پہنچ سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو عذابوں کے ذریعے اور پریشانیوں کے ذریعے, بیماریوں کے ذریعے ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. کسی کے اوپر یہ عذاب بن کر نازل ہوتا ہے تو کسی کے لیے آزمائش. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے. تو اب ایسی صورت میں ہم پر کیا ذمہ داری آتی ہے؟ ہم پر یہ زلزلے آئے اور مختلف یہ تو آتے رہتے, مختلف اور علاقوں میں بھی آتے رہتے ہیں, وقتاً فوقتاً آتے رہتے. تو ایسی صورت میں ہم پر کیا ذمہ داری آتی ہے؟ تو اس کے لیے ہم کو 4 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو سب سے پہلے کیا 4 چیزیں کرنے ہیں؟ 2 چیزیں جو متاثرین ہیں ان کے لیے کرنا ہے, اور 2 چیزیں ہم اپنے لیے کرنا ہے. پہلے 2 چیزیں کیا کرنا ہے لوگوں کے لیے؟ سب سے پہلے ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے. متاثرین جو اس زلزلوں میں شہید ہو چکے ہیں, کیونکہ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 5 شہیدوں کی قسمیں بیان فرمایا. الشہداء 5, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء 5 قسم کے لوگ ہیں. ایک المطعون,
جو کیا ہے تعاون کی بیماری میں مر جاتا ہے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا، اور جو پیٹ کی بیماری میں مر جاتا ہے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا ہے، اور جو ایک ڈوب کے مر جاتا ہے، یعنی خود سے نہیں، خودکشی کر کے نہیں، بلکہ اچانک کسی وجہ سے یہ سیلاب آ گیا یا گر گیا اچانک کسی وجہ سے تو پانی میں ڈوب گیا، تو ایسی صورت میں کیا ہے جو غرق ہو جاتا ہے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا ہے، اور جو گر کے کوئی بیٹھا ہوا تھا، کہیں بلڈنگ گر گئی جس کی وجہ سے وہ مر گیا، تو یہ بھی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چنانچہ یہ جو زلزلے میں جو ہے انجانے بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر کیا بلڈنگیں پورے گر گئی، ملبہ گر گیا اور شہید ہو گئے، تو اس طرح سے یہ بھی شہید ہو، وہ شہید فی سبیل اللہ، لیکن اس میں سب سے بڑا اعلیٰ درجہ تو اس کا ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، تو اس کو، تو اس طرح سے یہ جو شہد اللہ تعالیٰ سے ہم سب سے پہلے یہ دعا کریں ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا، جو مر چکے ہیں ان کو شہادت کا موقع کیا مرتبہ نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ، ان کے گناہوں پر کو معاف کرے اور ان پر رحم کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے نا، اور جو بچ چکے ہیں، جو زخمی ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے دعا کرے، ان کی شفا یابی کے لیے دعا کرے، اور جو اپنے عزیزوں کو کھو دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ان کو عطا کرنے کے لیے دعا کریں، یعنی بچے ہیں ماں باپ گم ہو گئے ہیں یا ماں باپ ہیں بچے گم ہو گئے ہیں، تو ان کا جو پریشان ہے ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہو رہی ہے، ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں اور اپنے اوپر اس کو طاری کر کے دیکھیں کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا، تو یہ سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ان کے لیے ہم دعا کرنے کی ضرورت ہے، ان کے حق میں دعا کریں، ان جو مر چکے ہیں اور جو موجود ہیں اور ان ساروں کے لیے دعا کریں۔ دوسری چیز تعاون کریں ان کے ساتھ، جتنا ہو سکے ہم اپنے لحاظ سے کیا ہے تعاون کریں، تو چنانچہ حکومت کی طرف سے بھی خادم الحرمین شریفین کی جانب سے بھی کیا ہے بہت سب سے زیادہ مدد کیا کی جا رہی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ مدد کیا ہے یہیں سے کی جا رہی ہے، جس کا اعتراف ان لوگوں نے بھی کیا ہے۔ تو ہم بھی اپنے طور پر انفرادی طور پر حکومت نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کے ذریعے کیا ہم اپنی امداد کو پہنچائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کربۃ الدنیا کرب الدنیا نفس اللہ منہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو کوئی کسی مومن کا کیا ہے ایک مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، دنیا میں کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی قیامت کی مصیبتوں میں سے بھی ایک مصیبت کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دور کرنا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اس حال میں پہنچے کہ ہماری ساری مصیبتیں دور ہو چکی ہوں، ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ مدد کر کے حقوق العباد عطا کر کے لوگ جو پریشان حال ہے ان کی مدد کر کے ہم کیا ہے ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو ہمارے پاس کوئی مصیبت نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ تو ہم کو کیا ہے دست تعاون کیا ہے دراز کرنا چاہیے، جتنا بھی ممکن ہو سکے جہاں بھی ہے ہم کو کیا ہے اس سلسلے میں ان کے لیے تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہم کو کرنے کی ہے جس کا تعلق ہمارے ذات سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں۔ یہ گناہ، یہ عذاب اور زلزلے یہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا ہے توبہ استغفار کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک جگہ سورہ انفال میں فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے وانت فیہم، جب تک کہ آپ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، جب تک اللہ کے رسول آپ ان میں موجود رہیں گے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا ہم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہیں کرے گا؟ ضرور فرماتا ہے، لیکن کیا فرمایا اللہ تعالیٰ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے، توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھا ہے کہ اگر آپ کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں نہیں آنا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کثرت سے کرے، اٹھتے بیٹھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس طرح سے دن میں 100 دفعہ 70 دفعہ، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زیادہ مرتبہ کیا ہے استغفار کیا کرتے ہیں، تو ہم تو کیا ہے اس سے کہیں زیادہ کیا ہے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے جو اور جو ہم اپنے حق میں کریں کہ توبہ استغفار میں۔
چوتھی چیز کیا ہے؟ اصلاح کا کام کریں، نیکیوں کا کام کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. اللہ تبارک تعالیٰ کسی بستی کو ظلم کے ذریعے ہلاک نہیں کرتا ہے، واهلها مصلحون، جب تک کہ وہاں کے باشندے کیا ہے؟ اصلاح کا کام کرنے والے ہوں. جب تک کہ وہاں کے باشندے کیا اصلاح کا کام کرتے رہتے ہیں، نیکی کا کام کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں ایسی بستیوں پر کبھی بھی کیا ہے؟ عذاب نازل نہیں فرماتا ہے. تو یہ چار چیزیں ہم کو کیا ہے کرنے کی ضرورت ہے. دو چیزیں کیا ہے؟ جو مر چکے ہیں اور جو شہید ہو چکے ہیں ان کے حق میں ان کے لیے دعا کریں، اور جو بچ چکے ہیں ان کے حق کہ ان کے لیے کیا ہے؟ دست تعاون کیا ہے؟ دراز کریں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ہم اپنے لیے استغفار کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، تاکہ ہم آنے والے مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ سکیں. اور اس سے اور دوسری چیز کیا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو اللہ بربادی سے، ہلاکت سے بچا سکتے ہیں، وہ ہے اصلاح کا کام ہے. جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہو اور لوگوں میں اصلاح کا کام ہو، جب تک یہ کام کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب اور کیا ہے مصیبتیں ہم پر نازل نہیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ بالخیر فرمائے. اور جو بھی شہید ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے. اور جو زندہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.